اپنی اوقات سے زیادہ اچھل کود مت مچاؤ. تمہارا اللہ تم کو تب سے جانتا ہے جب تم ماں کے پیٹ میں تھے. فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ، اپنے آپ کو زیادہ پاک صاف بننے کی کوشش نہ کرو. اللہ تمہاری ایک ایک کمزوری کو جانتا ہے، ایک ایک گناہ کو جانتا ہے. هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَىٰ، اللہ کو خوب پتا ہے کہ کون اللہ سے ڈرنے والا ہے، کون متقی ہے، کون پرہیزگار ہے. دو آیتیں میں نے آپ کے سامنے پڑھی، ایک سورہ نجم کی آیت پڑھی اور ایک سورہ نساء کی آیت. ان دونوں آیتوں میں کامن بات کیا ملی کہ اللہ کے جو نیک بندے ہوتے ہیں وہ کبیرہ گناہوں سے بچتے ہیں. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کبیرہ گناہ کس کو کہتے ہیں؟ تو نوٹ کر لیجئے کہ کبیرہ گناہ ان گناہوں کو کہا جاتا ہے جن کو شریعت میں جن کے کرنے والے کے اوپر جہنم کی وعید سنائی گئی، جس کے کرنے والے پر قرآن میں یا اللہ کے رسول کی حدیثوں میں کہا گیا ہو کہ اگر یہ کام کرو گے تو جہنم میں جاؤ گے، وہ کبیرہ گناہ ہے. یا اس کام پر عذاب کی وعید آئی ہو کہ عذاب ملے گا تم کو، یا اس کام کے کرنے والے پر شریعت میں حد جاری کی گئی ہو. مثال کے طور پہ زنا ہے، اگر کنوارا لڑکا لڑکی زنا کرے گا 100 کوڑے مارے جائیں گے اور 1 سال کے لیے شہر سے نکالا جائے گا. شادی شدہ اگر زنا کرے گا اس کو پتھروں سے مار مار کے ختم کیا جائے گا. چوری کرنے والے کا ہاتھ کاٹا جائے گا. تو جس گناہ پر شریعت میں حد جاری کی گئی ہو، سزا مقرر کی گئی ہو، وہ گناہ بھی کبیرہ گناہ ہے. تو جس گناہ پر عذاب کی یا جہنم کی وعید سنائی گئی ہو یا جس گناہ پر شریعت میں حد جاری کی گئی ہو، اس گناہ کو گناہ کبیرہ کہا جاتا ہے. اور اللہ کہہ رہا ہے کہ اگر تم کبیرہ گناہوں سے بچو گے تو باقی گناہوں کو ہم آٹومیٹک معاف کر دیں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کون کون سے گناہ ایسے ہیں جو کبیرہ گناہ ہیں؟ بہت سارے ایسے گناہ ہیں اور 1-1.5 گھنٹے کی 1.25 گھنٹے کی تقریر میں ان سارے گناہوں کو آپ کے سامنے بیان نہیں کیا جا سکتا. علماء نے موٹی موٹی کتابیں لکھی، کبھی موقع ملے تو پڑھو میرے پیارے ساتھیوں. اگر فیس بک سے اور انسٹاگرام سے اور سوشل میڈیا پر واہیات چیزوں کو دیکھنے سے اگر موقع ملے تو کم سے کم کچھ مطالعہ کر لو، کچھ اسٹڈی کر لو، کچھ پڑھ لو. اور یہ تو ہمارے بڑے کام کی چیزیں اور ہماری آخرت کی نجات اس سے جڑی ہے کہ ہم جانیں کہ وہ کون سے گناہ ہے جو کبیرہ گناہ ہے، تاکہ ان گناہوں سے ہم اپنے آپ کو، اپنے دامن کو بچا لیں. تو سارے گناہوں کو تو بیان نہیں کیا جا سکتا، چند موٹی موٹی چیزوں کو، چند اہم چیزوں کو جن کو شریعت میں کبیرہ گناہ کہا گیا ہے، آج کی تقریر میں بیان کروں گا اور اس کے بعد آپ سے اجازت لے لوں. سب سے بڑا گناہ، کبیرہ گناہوں میں بھی سب سے بڑا گناہ، اکبر الکبائر کون سا گناہ ہے؟ چلو بھائی جمال پور والوں، چلو آپ کا ایک انٹرویو لے لیتے ہیں، بتاؤ کون سا گناہ ہے؟ شرک کرنا. اکبر الکبائر، تمام کبیرہ گناہوں میں سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ اللہ کے ساتھ شرک کرنا. کیا مطلب اللہ کے ساتھ شرک کرنا؟ اللہ کے ساتھ شرک کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا حق کسی اور کو دے دینا. جو کام اللہ تعالیٰ کے لیے کرنا جائز ہے وہ کام کسی اور کے لیے کرنا. مثال کے طور پہ اللہ کے علاوہ کسی اور سے دعا کرنا، اللہ کے سوا کسی اور کے نام سے جانور ذبح کرنا، اللہ کے سوا کسی اور کے آگے سجدہ کرنا، اللہ کے سوا کسی اور کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنا کہ یہ میری بگڑی بنا دے گا، یہ میری بیماری دور کر دے گا، یہ میری تکلیف دور کر دے گا، یہ میرا دکھ دور کر دے گا. یہ شرک ہے. اور یہ شرک کتنا بڑا گناہ ہے؟ آئیے قرآن کھولتے ہیں. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. اللہ تعالیٰ شرک کو معاف نہیں کرے گا. شرک سے چھوٹے جو گناہ ہیں، شرک سے کمتر جو گناہ ہیں، وہ تو اللہ تعالیٰ کیا معاف ہو جائیں گے، شرک معاف ہونے والا نہیں ہے. انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ. جو اللہ کے ساتھ شرک کرے گا، اللہ
تعالیٰ نے اس کے اوپر جنت کو حرام کر دیا ہے، وَمَأْوَاهُ النَّارُ، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ، اور شرک کرنے والوں کا اللہ تعالیٰ کیا کوئی مددگار نہیں ہوگا، کوئی ساتھ دینے والا نہیں ہوگا۔ اتنا خطرناک گناہ ہے شرک۔ اللہ نے قرآن میں سورہ انعام کے اندر 18 نبیوں کا ذکر کرنے کے بعد فرمایا وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اگر ہمارے یہ 18 نبیوں نے بھی اگر شرک کیا ہوتا، ان کی ساری نیکیاں برباد ہو گئی ہوتی۔ سب سے بڑا گناہ شرک کرنا۔ اللہ قرآن میں اپنے نبی سے کہتا ہے وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اے میرے حبیب، اگر آپ نے بھی شرک کر دیا تو آپ کے بھی تمام کے تمام عمل برباد ہو جائیں گے اور آپ بھی خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ شرک سے اپنے آپ کو بچاؤ میرے ساتھ۔ آج میں اس علاقے میں بیٹھا ہوں اور خوشی کے ساتھ یہ کہتا ہوں کہ یہ وہ علاقہ ہے جہاں آپ کو شرک کے اڈے بہت کم ملیں گے، نہ کے برابر ملیں گے۔ ایک بڑی تعداد ہمارے ان بھائیوں کی ہے جو قرآن و حدیث کو فالو کرتے ہیں، جو شرک و بدعت سے دور رہتے ہیں۔ یہ بہت خوشی کی بات ہے اور بہت خوش قسمتی کی بات ہے میرے ساتھ۔ آپ یقین نہیں کریں گے، میرے پاس ایسے بھی فون آتے ہیں کہ مولانا صاحب میں فلاں علاقے میں رہتا ہوں، میرے گھر سے قریب میں کوئی ایسی مسجد نہیں ہے جہاں صحیح طریقے سے نماز پڑھی جاتی ہے۔ مسجدیں ہیں، سنت کے خلاف نماز پڑھی جاتی ہے، مسجد کے اندر قبر ہے، مزار ہے، سجدہ ہوتا ہے، شرک ہوتا ہے، ہمارا دل گوارا نہیں کرتا اس مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے، ہم کیا کریں؟ آج آپ کے گھر سے چند قدم کی دوری پر مسجد ہے اور آپ سکون کے ساتھ سنت کے طریقے پر نماز پڑھتے ہیں، یہ بہت بڑی بات ہے میرے ساتھیوں۔ بہت سارے لوگ اس نعمت سے محروم ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایسے ماحول میں پیدا کیا ہے کہ آپ اللہ کی توحید پر ہیں، اللہ کا شکر ادا کیجئے۔ بہت سارے لوگ اس نعمت سے محروم ہیں۔ میرے پیارے ساتھیوں، اس توحید کی نعمت کی قدر کیجئے اور مرتے دم تک شرک سے اپنے دامن کو بچائیے اور اپنے بچوں کو بھی بچائیے۔ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے، باپ تو بہت توحید والا ہے لیکن باپ نے بچوں کی تربیت نہیں کی، بچوں کو مدرسے میں نہیں پڑھایا، بچوں کو قرآن نہیں پڑھایا، بچوں کو دینیات نہیں پڑھائی۔ بچہ کہاں پڑھتا تھا؟ کانوینٹ میں پڑھتا تھا۔ باپ تو بڑا خوش تھا کہ صاحب میرا بیٹا تو انگلش میڈیم میں پڑھتا ہے، میری بچی تو انگلش میڈیم میں پڑھتی ہے، ہائی فائی انگلش بولتی ہے، گھر میں آتی پہلے پاپا کو دیکھ کے گڈ نائٹ پاپا، گڈ مارننگ پاپا بولتی ہے۔ ماں باپ تو اسی میں خوش ہو گئے صاحب، ذرا سے 4 انگریزی کے جملے کیا بچے نے بول دیے، آپ تو خوش ہو گئے۔ مگر یہ انگریزی کے چند جملے جو آپ کے بچے نے سیکھے ہیں یہ اتنے بھاری پڑ جائیں گے آپ کے اوپر جب یہ بچہ بڑا ہوگا اور وہ اللہ کی توحید سے دور ہوگا۔ اور آج اسی پاکڑ کے علاقے سے میرے پاس واٹس ایپ پر میسج آیا کہ مولانا ذرا اس پر بھی آپ بولیے گا۔ آج کئی لڑکیوں کی آئی ڈی ہے، مسلمان لڑکیوں کی آئی ڈی ہے، اور آپ کے اسی پاکڑ برہروا فرقہ اس پورے بیلٹ سے تعلق رکھنے والی وہ لڑکیاں ہیں، ان کے بوائے فرینڈ کون ہیں، ان کے سوشل میڈیا پر ان کی دوستی کس سے ہے؟ غیر مسلم لڑکوں سے ہے، اور ان کے ساتھ ان کا اٹھنا بیٹھنا اور ان کے ساتھ دوستی کرنا، گھومنا پھرنا ہو رہا ہے۔ کافر اور مشرک لڑکوں کے ساتھ وہ لڑکیاں گھوم رہی ہیں، پھر رہی ہیں، زنا کر رہی ہیں، بدکاری کر رہی ہیں، اور یہاں تک کہ وہ لڑکیاں بعد میں اپنے ان بوائے فرینڈ کے ساتھ شادی کرتی ہیں اور اسلام کو چھوڑ کر کے مرتد ہو جاتی ہیں۔ یہ کیوں ہو رہا ہے میرے ساتھ؟ یہ اسی لیے ہو رہا ہے کہ آپ کی آنے والی نسل اس کو معلوم ہی نہیں کہ ایمان کیا ہے۔ اس کے پورے سلیبس میں کہیں ایمان نہیں ہے۔ اس نے انگلش تو پڑھی، اس نے میتھمیٹکس تو پڑھی، اس نے سائنس تو پڑھی، اس نے جیوگرافی تو پڑھی، اس نے میڈیکل کی تعلیم تو حاصل کی، وہ انجینئر تو بن گیا، وہ لائر تو بن گیا، اس نے MBA تو کر لیا، اس نے دنیا کے سارے علوم حاصل کر لیے، مگر اسے یہ نہیں پتا تیرا رب کون ہے، تیرے نبی کون ہے، تیرا دین کیا ہے۔ قبر میں یہی 3 سوال تو ہوگا، تیرا رب کون، تیرے نبی کون، تیرا دین کیا۔ اور ان تینوں سوالوں کا جواب معاف کیجئے گا، میتھمیٹکس کی بہت اہمیت ہے مگر اس کی کتابوں میں اس کا جواب نہیں ملے گا۔
سائنس بہت امپورٹنٹ ہے، مگر سائنس کی کتابوں میں ان تینوں سوالوں کا جواب نہیں ملے گا۔ ان تینوں سوالوں کا جواب کہاں ملے گا؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جب مومن بندہ جواب دے گا ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے، دینی الاسلام، میرا دین اسلام ہے، میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، فرشتہ پوچھے گا کہ تجھے ان تینوں سوالوں کا جواب کیسے پتا چلا؟ بندہ کہے گا قرأت کتاب اللہ، قرأت کتاب اللہ فآمنت بہ وصدقت بہ، میں نے قرآن کو پڑھا تھا، میں نے اللہ کی کتاب کو پڑھا تھا، میں قرآن پر ایمان لایا تھا، میں نے قرآن کو سچا مانا تھا، قرآن کے ذریعے مجھے ان تینوں سوالوں کا جواب ملا۔ آپ کی نوجوان نسل قرآن سے دور ہے میرے ساتھی، وہی نوجوان نسل جو ہر منٹ پر واٹس ایپ کھولتی ہے، ہر 10 منٹ پر چیک کرتی ہے کہ فیس بک پر مجھے کتنے لائک ملے، ہر 5 منٹ پر چیک کرتی ہے انسٹاگرام پر میری پوسٹ کو کتنے لوگوں نے پسند کیا۔ آپ کی وہی نوجوان نسل قرآن کو کبھی کھول کے نہیں پڑھتی، سال سال بھر قرآن رکھا رہ جاتا ہے، گھر میں دھول کھاتا ہے، کوئی پڑھنے والا نہیں۔ میرے پیارے ساتھیوں، جب تک آپ قرآن نہیں پڑھیں گے، حدیثوں کو نہیں پڑھیں گے، آپ دین کا علم حاصل نہیں کریں گے، آپ کو پتہ ہی نہیں چلے گا توحید کیا ہے، شرک کیا ہے۔ اسی لیے اللہ قرآن میں کہتا ہے انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ کے بندوں میں اللہ سے وہی ڈرے گا جو عالم ہوگا۔ عالم کا مطلب جو اللہ کو جانے گا۔ جتنا آپ اللہ کو جانو گے، اللہ کے بارے میں علم حاصل کرو گے، اتنا اللہ کا ڈر آپ کے دل میں پیدا ہوگا۔ اسی لیے حضرت لقمان جب اپنے بچے کو نصیحت کرتے ہیں تو پہلے اللہ کا انٹروڈکشن کراتے، اللہ کے بارے میں بتاتے ہیں۔ یا بنی انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یاتی بها اللہ ان اللہ لطیف خبیر۔ اے میرے بچے، اگر ایک رائی کے دانے کے برابر بھی کوئی چیز آسمانوں میں کہیں ہوگی، کسی چٹان کے نیچے چھپی ہوئی ہوگی، زمین میں کہیں ہوگی، اللہ تعالیٰ ایک رائی کے دانے کے برابر چیز کو سامنے لے آئے گا۔ اللہ تعالیٰ تو باریک سے باریک چیز کی خبر رکھنے والا ہے۔ جو اللہ رائی کے دانے کے برابر چیز کو سامنے لے آئے گا، اسے پتا نہیں کہ گوگل کروم کی ہسٹری آپ نے ڈیلیٹ کر دی، اسے معلوم نہیں کہ آپ نے واٹس ایپ کی چیٹنگ کو کلیئر کر دیا، اسے معلوم نہیں کہ آپ کی آنکھوں نے کیا دیکھا، آپ کی انگلیوں نے کیا ٹچ کیا، آپ کے کانوں نے کیا سنا۔ اللہ کو سب پتا ہے میرے پیارے ساتھیوں۔ اس لیے اللہ کو جانو، اللہ کو جتنا جانو گے اللہ کی اتنی محبت آپ کے دل میں پیدا ہوگی اور اللہ کا ڈر آپ کے دل میں پیدا ہوگا۔ تو پہلا گناہ کیا ہے؟ اللہ کے ساتھ شرک کرنا۔ آج ایک بڑا طبقہ امت کا شرک کر رہا ہے، قبروں پہ سجدہ ہو رہا ہے، پیروں کے آگے سجدہ ہو رہا ہے، بزرگوں کے آگے سجدہ ہو رہا ہے، گلے میں لال کالے پیلے دھاگے ڈالے جا رہے ہیں، پیر میں دھاگا پہنا جا رہا ہے، پیٹ پہ دھاگا پہنا جا رہا ہے، اور یہ عقیدہ رکھا جاتا ہے کہ جب تک یہ دھاگا میں پہنے ہوں میں بیمار نہیں پڑوں گا، مجھے نظر نہیں لگے گی۔ یہ شرک ہے، اور شرک اللہ تعالیٰ کا معاف ہونے والا گناہ نہیں ہے میرے پیارے ساتھ۔ اسی لیے شاعر کہتا ہے وہ دین جس سے توحید پھیلی جہاں میں، وہ دین جس سے توحید پھیلی جہاں میں، وہ بدلا گیا آگے ہندوستان میں۔ جس دین کے ذریعے توحید پھیلی تھی وہ دین آ کر کے ہندوستان میں بدل گیا، اور ہندوستان میں اس دین کے ماننے والے قبر پرست بن گئے، بزرگوں کے آگے سجدہ کرنے والے بن گئے، تعویذ پہننے والے بن گئے، اللہ کو چھوڑ کر کے غیر اللہ کی عبادت کرنے والے بن گئے۔ اسی لیے مولانا حالی کہتے ہیں کرے غیر گر بت کی پوجا تو کافر، کواکب میں مانے کرشمہ تو کافر، جھکے آگ پر پہرے سجدہ تو کافر، جو ٹھہرائے بیٹا خدا کا تو کافر، مگر مومنوں پر کشادہ ہے راہیں، پرستش کریں شوق سے جس کی چاہیں، نبی کو جو چاہیں خدا کر دکھائیں، اماموں کا رتبہ نبی سے بڑھائیں، مزاروں پہ جا جا کے نظریں چڑھائے، شہیدوں سے جا جا کے مانگے دعائیں، نہ توحید میں کچھ فرق اس سے آوے، نہ اسلام بگڑے نہ ایمان جاوے۔ مسلمان شرک کر رہا ہے اور مسلمان یہ سوچتا ہے کہ صاحب میں تو کلمہ پڑھتا ہوں، میرا شرک تو شرک نہیں ہے۔ نہیں، اللہ کا قانون ایک ہے میرے پیارے ساتھی،
اسی لیے ابراہیم علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں وَجُنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ، اے اللہ تو مجھے بھی شرک سے بچانا اور میری آنے والی نسلوں کو بھی تو شرک سے بچانا، میری اولاد کو بھی تو شرک سے بچانا۔ تو یہ پہلا گناہ ہے کبیرہ گناہ، کون سا؟ شرک۔ اللہ تعالی ہم سب کو شرک سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوسرا گناہ، دوسرا بڑا گناہ، کسی بے قصور کو قتل کرنا، کسی نردوش کی ہتیا کرنا۔ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، کسی انسان کو قتل نہ کرو جس کی جان کو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے۔ ہاں اس کو قتل کیا جا سکتا ہے جس کو قتل کرنے کا حق ہے، جس کو قتل کرنے کی شریعت میں پرمیشن دی گئی ہے۔ کس کو قتل کرنے کی پرمیشن دی گئی ہے؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں 3 لوگ ایسے ہیں جن کو قتل کرنے کی شریعت میں اجازت دی گئی ہے۔ السیب الزانی، ایک وہ انسان ہے جو شادی شدہ ہے اور زناکار ہے، اس کی شریعت میں سزا کیا ہے؟ سزائے موت ہے۔ نمبر 2 والمفارق لدینہ، اسلامی حکومت کے اندر کوئی مرتد ہو جائے، کوئی مرتد ہو جائے، مسلمان تھا کافر ہو جائے اور اسلامی حکومت ہے تو اس کی بھی سزا سزائے موت ہے۔ والنفس بالنفس، اور جان کے بدلے جان ہے، اگر کوئی کسی کا مرڈر کر دے، کسی کو قتل کر دے تو قاتل کو بھی قصاص کے طور پہ قتل کیا جائے گا۔ ہاں اگر جس کو قتل کیا گیا اس کے گھر والے، اس کے گارجین اگر معاف کر دے تو الگ بات ہے، ورنہ قاتل کی سزا سزائے موت ہے۔ تو قتل کرنا یہ دوسرا بڑا گناہ ہے۔ اب اگر کسی کو لگتا ہے کہ اسلام آتنکواد کا دھرم ہے تو اسے قرآن کی ان آیتوں کو پڑھ دینا چاہیے۔ اسلام تو کسی ایک انسان کو بھی قتل کرنے کی اجازت نہیں دیتا۔ بے قصور لوگوں کو بم سے اڑا دینا یہ سب کچھ ہو سکتا ہے، اسلام نہیں ہو سکتا ہے۔ یہ کام کسی بھی مذہب کا ماننے والا کرے، اسلام کا ماننے والا اگر یہ کام کرتا ہے تو کان کھول کر کے سن لے، اسلام کا دامن اس سے بری ہے۔ اسلام بے گناہوں کی ہتیا کرنے کی اجازت نہیں دیتا ہے۔ اور آگے بڑھیے، تیسرا کبیرہ گناہ وَلَا يَزْنُونَ، اللہ کے نیک بندے زنا نہیں کرتے۔ زنا کرنا، بدکاری کرنا یہ تیسرا بڑا گناہ ہے۔ اتنا بڑا یہ گناہ ہے کہ قرآن میں اللہ نے جب زنا کا ذکر کیا یہ نہیں فرمایا کہ زنا مت کرو، فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا، زنا کے قریب بھی مت جاؤ، زنا کے قریب بھی مت جاؤ، ایسا کوئی کام ہی مت کرو کہ زنا کی نوبت آئے۔ اسی لیے جب عورت گھر سے نکلے اسلام نے حکم دیا وہ پردے میں نکلے۔ یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن ذلک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین، اے نبی اپنی بیویوں سے کہہ دیجئے، اپنی بیٹیوں سے کہہ دیجئے اور تمام مسلمان عورتوں سے کہہ دیجئے جب وہ